لٹریچر میں کچھ ایسا کام بھی موجود ہے جو کہ لیڈرشپ کو اس کی امپلیمنٹیشن کے حساب سے اور اس اسٹائل کے حساب سے جاننے کی کوشش کرتا ہے اور ایکسپلور کرتا ہے، جس کے تحت کہ ڈفرینٹ طریقہ کار پر عمل کرتے ہوئے کوئی بھی لیڈر ڈفرینٹ اسٹریٹجیز کو اپناتے ہیں یا ڈفرینٹ اسٹائلس کے تحت اپنی لیڈرشپ کو ایکسرسائز کرتے ہیں. So instead of just confining it to different theoretical aspects or philosophical aspect, اس کا جو ہینڈز آن یا پریکٹسنگ سائڈ ہے یا اس کی جو پریکٹیکلٹی ہے اس کی طرف جب ہم اس کو اسٹائل کے ساتھ لنک کرتے ہیں جس میں کہ انٹریکشن آف ڈفرینٹ تھیوریز بھی پاسبل ہے، انٹریکشن آف ڈفرینٹ اپروچز بھی پاسبل ہے، اس اسٹائل کے تحت ہم سمجھتے ہیں جب تو اس میں بھی ہمیں بہت سی کیٹیگریز نظر آتی ہیں جو کہ لٹریچر میں موجود ہیں. اور پرٹیکولرلی یہ کام 1980s سے آنورڈز ہوا جبکہ یہ احساس بہت زیادہ نمایاں طور پہ واضح ہو گیا کہ جو آپ کی ارد گرد انوائرمنٹ ہیں اس کے اندر بھی ایک انفورس کرنے کی کسی بھی کریکٹرسٹک کو یا کسی بھی چیز کو انفلوئنس کرنے کی ایک صلاحیت موجود ہوتی ہے انوائرمنٹ میں. آپ کی ٹیم ممبرس کی بھی ایک اوپینین سے اور کیپیبلٹی ڈز میٹر، اور صرف لیڈر کی ایک فرد واحد کی تمام تر صلاحیت اگرچہ انتہائی اہم ہے لیکن وہ صلاحیت ایک بائی برتھ ہو جانے پر یہ ایک سرٹن اسکل سیٹ کے حاصل کرنے کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے فریز نہیں ہو جاتی، ہمیشہ کے لیے فکسڈ نہیں ہو جاتی، یا ایک ون فریم بھی فٹنگ فار آل نہیں ہو جاتا کہ جس کو کہ آپ باقی لوگوں کو باقی چیزوں کو نظر انداز کر کے ہمیشہ ایک سکسیس کا ایک کرائٹیریا یا فارمولا کے تحت سمجھ سکتے ہوں. لیڈرشپ سٹائل کو 1993 میں جو نیو اسٹارم نے اور ڈیوس نے ریسرچ کی، انہوں نے کہا کہ لیڈرشپ سٹائل از اے لیڈرز سٹائل آف پرووائڈنگ ڈائریکشن، یعنی کس طرح سے وہ اپنے ویژن کو اور اپنے مشن کو ٹرانسفر کرتے ہیں، کمیونیکیٹ کرتے ہیں فالوورز میں، ٹیم ممبرز میں، انسٹرکشن کیسے دیتے ہیں، ڈائریکشن کس طرح سے پرووائڈ کی جاتی ہے، امپلیمنٹنگ پلانس کس طرح وہ اسٹرکچر ڈیولپ کیا جاتا ہے جس کے تحت کہ وہ ویژن یا اس مشن پہ کام ہونا ہے اصل میں. وہ ایک پلان کس طرح بنتا ہے پھر اس پہ امپلیمنٹیشن کیسے کی جاتی ہے، اینڈ موٹیویٹنگ ٹیم. اور اس کے بعد لیڈرشپ سٹائل میں یہ چیز بھی امپورٹنٹ ہے کہ کیسے ٹیم کو ساتھ لے کے چلا جاتا ہے، کیسے انہیں موٹیویٹ کر کے رکھا جاتا ہے. بیکاز مینیجرز اور لیڈرز میں جو بیسک فرق ہے وہ یہ ہے کہ مینیجرز ول ہیو سبارڈینیٹس. People will just work, take commands and do the work. That's it. There is no involvement. آپ سمجھیں دلی طور پہ انوالومنٹ ہونا، موٹیویٹ ہونا ہے یا نہیں، وہ مینجمنٹ کا ایک فوکس نہیں ہوتا بہت زیادہ. جبکہ لیڈرشپ کے لیے لیڈرز کے ساتھ فالوورز ہوتے ہیں، اور فالوورز وہ لوگ ہیں جو کہ ویژن پہ یقین جن کا ہونا ضروری ہے. سو لیڈر کے لیے لیڈرشپ سٹائل میں ان تینوں چیزوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے. Similarly, it also includes pattern of explicit and implicit actions performed by the leaders. In another research in 1999, Hay McPearl, انہوں نے یہ کلیم کیا، ان کی ریسرچ نے ایڈوائز کیا کہ لیڈرشپ سٹائلز اصل میں وہ طریقہ کار ہے جس کے تحت کہ لیڈر کسی بات کو سنتا ہے، لوگوں کی اوپینین کو حاصل کرتا ہے، اس پہ ریفلیکٹ کرتا ہے، گولز پھر اس پہ ریفلیکشن کے بعد گولز کو سیٹ کرتا ہے، ایک اسٹینڈرڈائزیشن کو یعنی کہ ایک ایکول اپرچونٹی کو بھی، اور ایک پرنسپلز اور رولز کو ڈیفائن کرنے کے لیے اسٹینڈرڈائزیشن کا ہونا بہت ضروری ہے. سو اس اسٹینڈرڈائزیشن کو کیسے انشور کرتا ہے، اکاؤنٹیبلٹی کا کیا کرائٹیریا ہے، چیک پوائنٹس کیا ہیں، اس پہ کام کرتا ہے، کس طرح سے کر رہا ہے یا کر رہی ہیں، ڈیولپس ایکشن پلان اکارڈنگلی، ڈائریکٹس ادرس اینڈ گیوز فیڈ بیک ٹو. سو ہی اور شی از آلسو پرووائڈنگ فیڈ بیک. If we are talking about the skill in an organization تو اس آرگنائزیشن میں بھی فیڈ بیک کیسے دیا جا رہا ہے ٹیم کو یا فالوورز کو کہ how they are doing it and to what extent or how they can just be better. اسی ریسرچ میں 4 ایسے پوائنٹس بتائے گئے جو کہ اکارڈنگ ٹو دس ریسرچ جو میکبرن نے کی، انہوں نے کہا کہ he further states that leadership styles are based on individuals' own characteristics. ہر انسان کی اپنی ذاتی کریکٹرسٹکس، اس کی ویلیوز، اس کی بلیف سسٹم، اس کی اوپینینز، اس کے مائنڈ سیٹ، اس کا پرسنل کلچر اس پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. یعنی اس کی پرسنل اپسٹمالوجی کیا ہے، کس طرح سے نمبر 2 وہ دنیا کو دیکھتا ہے، اس کو لائف میں کون سے ایکسپیرینس ہوئے ہیں، اپنی پرسنل لائف میں ہر انسان کو جو ایکسپیرینسز ڈفرینٹ ہوتے ہیں اس کے مطابق اس کی پرسنالٹی میں بھی فرق آتا ہے. اس میں پازیٹیوٹی آ سکتی ہے، ٹرسٹ لیول زیادہ ہو سکتا ہے، ٹرسٹ لیول ڈیفیشینٹ ہو سکتا ہے، نیگیٹیوٹی آ سکتی ہے. سو ہاؤ ڈز دیٹ پرسن سی اینڈ ایکسپیرئنس دا ورلڈ اراؤنڈ ہم اور ہر. سو واٹ از دا
ontological factor then. So personal belief system اور ontology. Number 3 کہ اس کی آرگنائزیشن میں یا اس جگہ پر جہاں پر کہ وہ اس وقت لیڈرشپ ایکسرسائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہاں پہ کن چیزوں کو اہمیت دی جاتی ہے. سو آرگنائزیشنل کلچر کیا ہے؟ سو پرسنل کلچر اینڈ دین آرگنائزیشنل کلچر. And number 4, which is the last point but not the least point, the specific management situation and the people the individual deals with the most. And it is also important کہ جس ٹیم کے ساتھ immediately اس لیڈر کا تعلق ہے ان کی پرسنل ویلیو سسٹم کیا ہے. ان سب چیزوں میں سکسیس ہائر ہوگی اگر ان سب چیزوں میں سملیرٹیز کا لیول زیادہ ہوگا. سو اس ویژن کو اپنانا، اس کو لے کر آگے چلنا اور مشن کو حاصل کرنا will be much easier and more effective if there is more commonality between all of these factors.